تو اسی معاملے پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ IPP کے رہنما فیاض الحسن چوہان موجود ہیں۔ فیاض صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ فیاض صاحب ایک یہ نیا معاملہ سامنے آ گیا ہے، خاور مانیکا نے بڑے انکشافات کر دیے ہیں اور کافی حد تک ان چیزوں کی نشاندہی کر دی ہے جس کے شکوک جو ہے اس وقت پیدا ہوئے تھے جب یہ تمام تر معاملہ شروع ہوا تھا۔ کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے پر؟ دیکھیں، میں نے سارا انٹرویو سنا ہے۔ انٹرویو سننے کے بعد میرا تو سر سننا ہے اس وقت۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ریاست مدینہ کی چھتری تلے یہاں پر کیا کیا ہوتا رہا ہے، اور میں حیران ہوں کہ میری ذاتی رائے میں تو سب سے پہلے اگر یہ باتیں ساری درست ہیں، اور تقریباً درست نہیں ہیں، جب ایک شوہر اپنے منہ سے ساری باتیں بتا رہا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ بتا رہا ہے، تو اگر یہ ساری باتیں سچ ہے نا، تو مرشد کو بھی اور مرید کو بھی اور اس مجبور شوہر کو بھی کان پکڑا کے لتر مارنا چاہیے سب سے پہلے تو۔ جنہوں نے اسلامی روایات، دینی روایات، اخلاقی روایات، مشرقی روایات، ہر روایت کی دھجیں اڑائی ہیں، میں بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مرد، بینگ اے شوہر، مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ قسم خدا کی یہ کیا کھلواڑ کھیلتے رہے ہیں یہ لوگ۔ میں تو حیران ہوں، اور یقین جانے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو لیڈر بنا کے، ہم ایسے لوگوں کو ریاست مدینہ کا جناب لالی پاپ دے کے یہ کھلواڑ ہوتا رہا یہاں پہ فیملیز کے اندر۔ اور پھر میں حیران ہوں کہ آپ نے چلو عدت کی مدت کے اندر جناب آپ نے نکاح نہیں کیا، لیکن پھر اس کے بعد آپ ڈیٹ تبدیل کر رہے ہیں، آپ جناب اس میں بھی پھر دھوکہ دہی کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کی اس میں پروگرام آپ کی اس پیپر میں یہ بتا دوں کہ یہ جو دھرنا جو سب سے بڑی فساد کی جڑ تھی نا، جہاں پہ یہ سارے کھلواڑ ہوئے ہیں، اور ریحام خان صاحبہ بھی وہیں پہ ملی تھیں، اور ریحام خان صاحبہ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، وہ بھی 7 محرم کو، اور اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس کو 1.5-2 مہینے ڈیلے کر کے جناب پھر شادی چیزیں۔ تو بنیادی طور پہ میں سچی بات بتاؤں، یہ پورا انٹرویو سننے کے بعد میرا تو سر سننا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہم کس کو اپنے سر پہ اٹھا کے، کسی کو پیر بنا کے، کسی کو مرشد بنا کے، کسی کو ریاست مدینہ کا علم بردار بنا کے، کسی کو نجات دہندہ بنا کے، ہم کن لوگوں کو جناب اپنے سروں پہ مسلط کیے پھرتے رہے ہیں۔ تو میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ مرشد کو بھی، مرید کو بھی اور شوہر کو بھی لائن میں کھڑا کر کے ان کو کان پکڑا کے چھتر اور لتر مارتے ہیں۔ اچھا فیاض صاحب، جب یہ شادی ہوئی اس وقت آپ اسی پارٹی کا حصہ تھے، تو کیا آپ کی نالج میں جب یہ پس پردہ حقائق آئے، آپ کا اس وقت کیا رد عمل تھا؟ آپ نے اپنا کوئی موقف لیا، سمجھانے کی کوشش کی؟ ایسی انفارمیشن نہیں تھی، یہ تو انفارمیشن یہ میری ذاتی ایک نیچر ہے کہ میں کبھی کسی کی ذاتی زندگی میں قریبتا نہیں ہوں، کسی کے بھی، اپنے سے متعلقہ بھی کوئی لوگ ہوں، عزیز و قارب ہوں، رشتہ دار ہوں، یا کوئی دور کا بندہ ہو۔ یہ تو آج خاور مانیکا نے یہ ساری باتیں کھولی ہیں تو جانا چیزوں کے اوپر اعتماد ہوا۔ میں نے تو پچھلے 5-6 مہینوں میں ایک لفظ ان کی زندگی کے متعلق بات نہیں کی، ایک لفظ اڑتی سنتے ہوں گے، لیکن ایک لفظ کبھی بات نہیں کی۔ لیکن آج جب وہ شوہر اور خاور مانیکا جو ان کا ایکس ہسبینڈ ہے، اس نے پورے درد دل کے ساتھ ساری چیزیں بیان کی ہیں، تو میں ایک سب سے پہلے انسان ہوں، پھر مسلمان ہوں، پھر پاکستانی ہوں، پھر ایک شوہر بھی ہوں، پھر ایک مرد بھی ہوں، پھر ایک بچوں کا باپ بھی ہوں۔ میں حیران ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس پاکستانی نے بھی، جس انسان نے بھی یہ سارا انٹرویو سنا ہے، اگر وہ جینون طریقے سے، ایک نیوٹرل طریقے سے سوچے گا تو اس کا سر شرم سے جھکا ہوگا کہ یار یہ ہمارے پاکستان کا یہ لیڈر، اور یہ پاکستان کے اندر یہ کس طریقے سے عوام کے جذبات کے ساتھ جانا یہ کھلواڑ کرتے تھے یہ لوگ۔ بالکل، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو بہت درد دل سے آج کھل کر اپنا حال دل بیان کیا ہے فیاض صاحب، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پسند ہی نہیں تھی یہ بات کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ ان کے گھر آتے تھے اور گھنٹوں تک بیٹھے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ انہیں گھر سے نکالو، تو پھر یہ میرے گھر سے گئے، لیکن رابطہ ان کا پھر بھی بحیثیت ایک مرید رہا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی پیری مریدی تھی؟ پیری مریدی کے ذریعے سے تو انسان کو روحانی تعلیم کی صورت میں نا انسان رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھتا ہے۔ یہاں پہ رات کے آخری پہر میں جناب فون کے ذریعے سے عشق مشوقیاں جناب ہوتی رہی ہیں۔ آپ بتائیں یہ کون سی روحانیت ہے؟ بالکل، آپ خود بتا دیں نا،
یہ روحانیت فیاض ہے۔ صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی اس قسم کے جو ہے قصے سنے، کئی بار الزامات لگتے رہے چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر، خواتین کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، پھر یہ ایک کے بعد ایک شادی کا جو معاملہ، وہی بات ہے کہ آپ اس وقت یہ تمام تر معاملات بہت قریب سے دیکھ رہے تھے، اور کیا کیا ایسی چیزیں تھیں جو آپ نے اس وقت نوٹس کی لیکن بطور پارٹی کارکن شاید آپ نہیں بول پائے ہوں گے، اگر بولنا چاہتے بھی ہوں گے؟ کوئی ایسی چیزیں جو ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں، کیونکہ پارٹی کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کردار کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ کھلی کتاب تھی، اور کھلی کتاب ایسی تھی کہ بچے کو پتا تھا کہ ان کے شب و روز کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کے کارکنان کو بھی، ان کے لیڈروں کو بھی، کور کمیٹی کو بھی، ان کے دائیں بھی، ان کے بائیں بھی، ان کے ڈرائیور کو بھی، ان کے گارڈ کو بھی، سب کو پتا تھی کہ یار ان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے۔ وہ آئلہ ملک والی آپ کی جناب آڈیو آئی، اس کے حوالے سے، پھر ریحام خان کی کتاب آئی اس کے حوالے سے، پھر اس کے علاوہ اور بہت سی خواتین ہیں۔ اس میں مجھے شوق نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں، لیکن آج جب خاور مانیکا نے اس کا گھر اجڑا، اس کا گھر تباہ کیا، اس کے بچوں کو گھر تباہ کیا، اور پھر جس انداز سے پیری مریدی کو بدنام کیا، پھر جس طریقے سے روحانیت کو بدنام کیا، میں تو مجبوراً بات کر رہا ہوں۔ میں نے تو 6 مہینے جناب میں مسلسل ہر روز 2 سے 3 شو کرتا ہوں، میں 8-7 پریس کانفرنس کر چکا ہوں۔ میں نے کبھی ذاتی زندگی کے حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف کی یا ان کے کریکٹر کے حوالے سے، جانتے سب کچھ ہیں، لیکن میں نے کبھی بات نہیں کی۔ لیکن آج جب وہ شوہر خود آ گیا، اس کا قسم خود آ گیا، اس نے ایک چیزیں خود بیان کی، اور پھر بیان بھی ایسی کی کہ پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بالکل یار، آپ کو عدت کی مدت پوری کرنے کی آپ نہیں کر سکے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اخلاق کیا ہے، روایات کیا ہے۔ چلو ہمیں اس کا بھی دکھ تھا کہ آپ نے جناب خاتم النبیین کا لفظ آپ نے ادا نہیں کیا پری پلانڈ، جب آپ حلف اٹھا رہے تھے، آپ نے جان کے نعوذ باللہ معاذ اللہ ہنستے مسکراتے ہوئے 3 دفعہ اس کا نام نہیں لیا، پھر اس کے بعد غلط بولا خاتم النبیون نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ نے کہا۔ ہمیں چلو اس کا بھی دکھ تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا کہنے کے بجائے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اور ہم اس پر ٹوکتے تھے پارٹی کے اندر۔ میں نے کئی دفعہ پارٹی کے لیڈرز کو کہا کہ یار ان کو کم از کم تھوڑی سی ٹریننگ اور تربیت دے دو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو پورا صحیح لینا شروع کریں۔ پھر اسی طریقے سے آپ انتہائی بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ آپ اسلامی جناب ایشوز کے اوپر، آپ اسلامی ایونٹس کے اوپر صحابہ اکرام کے حوالے سے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی آپ عجیب و غریب ایک جناب وہ یورپ کے اور ان جناب یہود و نصارہ کے جو رائٹرز ہوتے تھے سیکولر، فیاض صاحب یہیں پر ذرا ایک سوال لے لیجئے گا کہ یہ تمام تر جو معاملات جس وقت یہ ہو رہے تھے، ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فوری طور پر پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے، اور اگر آپ نے یہ چیزیں نوٹس کی تھیں تو کیا اگر کہا جائے تو کیا جسارت نہیں کر پا رہے تھے آپ ان کے خلاف بھی کیا ان کو یہ بات بتانے کے حوالے سے؟ کیا آپ کو یہ کانفیڈنس نہیں دیا تھا اس وقت کہ آپ کے لیڈر نے کہ کوئی غلط کام میں اگر کروں تو مجھے روکو، مجھے پوائنٹ آؤٹ کرو؟ دیتا ہوں آپ کو، میں 2010 کے اندر چیئرمین تحریک انصاف نے ایک فنکشن کے اندر تلاوت کے بعد نعت پاک پڑھنے کے لیے جب کسی کو بلایا گیا جی تو ان کا ایک بڑا وائرل ہوا تھا وہ کلپ، پھر بعد میں ڈیلیٹ کروایا گیا پوری جناب سوشل میڈیا سے۔ اس میں انہوں نے اس کو روکتے ہوئے کہا یار کہ یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یار یہ نعت بڑا بورنگ کام ہے یار، اس کو چھوڑو، اس کو رہنے دو۔ یہ اس کے اوپر میں نے ڈائریکٹ ان کو فون کر کے 2010 میں نے شٹ اپ کال دی تھی، میں نے اور اجاز چودھری نے، 2 بندوں نے صرف۔ میں نے کہا تھا خبردار چیئرمین صاحب، یہ دوبارہ یہ ایسی حرکت مت کیجیے گا، ورنہ نہ آپ سنبھل پائیں گے، نہ ہم سنبھل پائیں گے، نہ پارٹی سنبھل پائے گی۔ بڑے بڑے پلانٹرز تھے یار، ساری چیزیں جو لوگ ان کے ارد گرد ہوتے تھے ان میں کوئی جرت نہیں ہوتی تھی کوئی ان کو سمجھائے۔ محرم کے 7ویں تاریخ کو آپ نے یہ جو ساتھ میں اسلامی ٹچ دینے کا مشورہ دینے والے لوگ تھے اس وقت، یہ لوگ کہاں تھے پھر؟ ان کو خود نہیں کخ پتا تھا اسلام کیا ہے۔ آپ مجھے ایک چیز بتائیں نا، آپ مسلمان کی حیثیت سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پورا نہ صحیح پڑھ سکیں، آپ خاتم النبیین کا لفظ نہ کہہ سکیں، اور آپ نے لفظ کوئی یہ نہیں کہ آپ زبان سے ادا نہیں کر سکتے تھے، آپ نے جان کے ادا نہیں کیا، کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکروں کی پوری لابی جو ہے نا ان کے بیک پہ تھی، جو آج بھی ان کے بیک پہ ہے، جن کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر یہ اس وقت یہ پوری تحریک فساد فی الارض جو ہے نا انہوں نے برپا کی ہوئی۔
पूरा ड्रामा रचाया हुआ है पूरे पाकिस्तानी कौम के साथ। सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर इनके जबरान इलियास, इमरान गजाली, जिनके मुतालिक तय हो चुका है, क्लियर हो चुका है, डॉक्यूमेंटेड चीजें आ चुकी हैं कि वो गैर मुल्की एजेंसियों के जनाब प्रॉपर ओहदेदार हैं। वो इस एजेंडे पे हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए से पाकिस्तान की आवाम के जहन गंदा करना है, जहर आलूद करना है, पाक फौज के खिलाफ नफरत पैदा करनी है, क्योंकि पाक फौज जब तक है उस वक्त तक मुल्क दुश्मन ताकतों के एजेंडा पूरा नहीं हो सकता। उसी को पूरा करने के लिए सारी तहरीक साथिल अर्ज ये झूठ और मुनाफिकत का पूरा जनाब एक कंसेप्ट बनाया गया, किसी को पीर बना दिया गया, किसी को मरीद बना दिया गया, रियासत मदीना का तस्वुर पेश कर दिया गया। फिर उसी रियासत मदीना की छतरी तले आपकी जनाब असम्बली के फ्लोर पे आसमा कदीर नामी MNA हुकूमत बनने के 2018 के हुकूमत बनने के पूरे 2 महीने बाद इसराइल को तस्लीम करने की करारदाद जनाब पेश कर दी गई। उसका रिपरकशंस आए तो फौरन बैकआउट कर लिया गया। अच्छा फयाज साहब, ये सारी जो इंटरव्यू आज खावर मानिका ने दिया है उसमें जो बार बार एक कैरेक्टर सामने आता है इनकी तलाक और फिर जिस तरह से तलाक दी गई या तलाक ली गई और फिर आगे शादी कर ली गई, उसमें फरा गोगी का बड़ा किरदार है। आप क्या समझते हैं कि फरा ने ये रोल प्ले किया इतना मेजर? खावर मानिका कहते हैं कि मुझे फरा का मैसेज आया कि आप बुशरा को तलाक दे दें, फिर फरा ने ही उन्हें ये कम्युनिकेट किया कि तलाक की तारीख बदल दें। तो फरा का भी आप देखें कितना बड़ा इसमें रोल है कि एक शख्स अपनी बीवी से या बीवी शौहर से कम्युनिकेट नहीं कर रही डायरेक्ट, बीच में एक थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी कम्युनिकेट करिए कि भाई आप तलाक दे दें, अब आप तारीख बदल दें। भाई ये तो किसी का जाती मामला है, किसी तीसरा बंदे की इंस्ट्रक्शन पे वो क्यों उसमें दखल दे? जनाब इसमें सरासर कसूर है तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कोई चूचे नहीं थे, कोई 13-14 साल के नाबालिग बच्चे नहीं थे या 16-17 साल की कोई जनाब कोई दोशीदा नहीं थी जिनको कोई पता नहीं था। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, 17 साल में इधर रहा हूँ, पार्टी में इनके जनाब करीब रहा हूँ, ना दीन का इल्म ना दुनिया का इल्म, और दीन का इल्म तो बिल्कुल ही उक्के से फारे। लेकिन फयाज साहब वो तो बहुत ज्यादा पर्दे में रहती हैं, शरई पर्दा करती हैं, और फिर कैसे कि उन्हें दीन का इल्म नहीं है और फिर वो पीर भी कहलवाती हैं या जिस तरह से भी? ठीक है साहब की जहाँ तक इनकी बात है, ये अंडर मैट्रिक इनका हिस्ट्री सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है जाना। उनकी मैसेज से उनके हावल ने सब कुछ बता दिया है, उसी को काफी समझे जाना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।